پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے صحت کے سرکاری اداروں کی نجکاری مریم نواز کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی۔ پنڈ میں محکمہ صحت کے سرکاری ہسپتالوں میں کرپشن اور غنڈہ راج نے فرض شناس طبی، نیم طبی ملازمین اور نرسنگ اسٹاف کو نشانے پر لے لیا۔ مودی سرکار نے دل میں سوراخ کے حامل بہن بھائی کی بھارت کے اسپتال میں طے شدہ سرجری منسوخ کروا کر مریض بچوں کو واپس لاڑکانہ بھجوا دیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو وہ صحت کے سرکاری اور نجی شعبے کی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کر کے خود مریض کی دہلیز پر علاج کی مفت فراہمی کے دعوے پر خود ہی کلہاڑا چلا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس من مانے فیصلے کے خلاف پنجاب بھر میں طبی اور نیم طبی تنظیموں کا گرینڈ الائنس کی احتجاجی تحریک 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور یوں پنجاب میں لولے لنگڑے نظام صحت کی جاری سہولتوں کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدام نے غریب مریضوں سے چھین لی ہے۔ احتجاجی تحریک بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ مریض رل گئے اور صوبائی حکومت کی ضد صحت کی اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں نرسنگ مافیا کے خلاف FIA کی جاری تحقیقات ٹھوس ثبوت اور شواہد کے بعد ملوث ملزمان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہو گئی۔ ملزمان سہولت کاروں اور سرپرستوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جبکہ ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ JPMC میں YDA کے 2 گروپوں میں ہسپتال کو بند کرانے اور کھلوانے کے لیے ڈاکٹرز کے مابین خونی تصادم ہو گیا، اور سنگین واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جو قانونی کارروائی انتظامی سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول کو کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ حیرت انگیز طور پر ہسپتال میں بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ڈاکٹر یاسین عمرانی، جنہیں پہلے ہی ارباب اختیار نے تحریری طور پر رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تحریری حکم دے رکھا تھا، اس پر عمل درآمد کرانے کے بجائے ڈاکٹر شاہد رسول کی جانب سے ڈاکٹر یاسین عمرانی کو FO2 کے ذریعے ڈپٹی ڈائریکٹر ظاہر کرنے کی کوشش غیر جانبداری کے بجائے جانبدارانہ ہو چکی ہے۔ اس پس منظر میں وہ اعلیٰ ارباب اختیار جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد رسول کو مثالی انتظامی سربراہ کے طور پر تقرری کا فیصلہ کیا تھا،
وہ ڈاکٹر شاہد رسول کے حالیہ عملی اقدامات کی بنا پر نہ صرف متنازع ہو چکے ہیں بلکہ سرجن ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کو محکمہ صحت سندھ کے ملازم ہوتے ہوئے پروکیورمنٹ جے پی ایم سی کے اے ڈی ایم بنانے سے جو مبینہ مالی اسکینڈل کشت ازبام ہوا ہے، جس کی تفصیل جلد میں آپ سے شیئر کروں گا، یوں ڈاکٹر شاہد رسول کی سربراہی میں ماضی قریب کی طرح اس مثالی تاریخی قومی اسپتال جے پی ایم سی میں انتظامی بحران کی طرح مالی بحران کا فیصلہ سازوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے، جو قانون کے بجائے من پسندی پر مبنی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے منفی اثرات کی بنا پر حکومتی ساکھ ہر روز داؤ پر لگتی جا رہی ہے، اور تشویش کن عنصر یہ ہے کہ قانون کے اس کھلواڑ کے پس منظر میں وہ عناصر اقتدار کھیر کو محض اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جن کی اپنی حیثیت مشکوک ہے، وہ زر کے زور اور ارباب اختیار کی قربت کا غلط فائدہ اٹھا کر قومی صحت کے ادارے کو کمیشن اور کرپشن کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، جس سے ملک کی سلامتی اور قومی صحت کے ادارے کو وہ نقصان پہنچ رہا ہے جس پر فوری نظر ثانی نہ کرنے کی صورت میں شدید اس امکان کے خدشات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کا ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سرکاری معاشی دہشت گردی کے زمرے میں اقدام آتا ہے۔ ابھی اس معاملے کی گونج تھمی نہیں تھی کہ سندھ سروسز اسپتال ایم ایس جناح روڈ کے ریموٹڈ کنٹرول ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی لاقانونیت کا شور شرابہ سامنے آیا۔ سندھ سروسز اسپتال میں ایم ایس کے دفتر کے باہر ملازمین اور مریضوں کا ہجوم تھا۔ وارڈ سرونٹ عبد الرحیم آفریدی وہاں کھڑے ایم ایس ڈاکٹر بروہی کو کہہ رہے تھے، تم چور ہو، ہسپتال میں غنڈہ راج ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ عبد الرحیم آفریدی سے 25,000 روپے رشوت طلب کی گئی تھی، اور رشوت کی عدم ادائیگی پر بغیر وجہ بتائے عبد الرحیم آفریدی کا تبادلہ ڈاکٹر رت کے ایم فوج سول اسپتال، ڈاکٹر اسد کھتری سیکشن افسر پی ایم 2 اور مصطفیٰ شیخ کی مدد سے کر دیا گیا تھا۔ وارڈ سرونٹ کی اسامی خالی نہ ہونے کے باعث عبد الرحیم آفریدی کا تبادلہ وہاں کروایا گیا، جس کے باعث عبد الرحیم آفریدی جیسا فرد شناس ملازم اپنی تنخواہ کے بنیادی حق سے بھی محروم ہو چکا تھا، جبکہ اس کا قصور صرف 25,000 روپے رشوت کی عدم ادائیگی تھا۔ ایک غریب، شریف اور باقاعدہ ڈیوٹی کرنے والے نان گزیٹڈ ملازم کے ساتھ جب آپ کھلی ناانصافی اور حد سے گزرا ظلم کریں گے تو اس کا رد عمل تو کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ ڈاکٹر سکندر اقبال بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ قانون سے کھلواڑ وہ کراتے ہیں جن کی اپنی ملازمت آج تک خود قانون کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس کھیل کا شکار صرف عبد الرحیم آفریدی نہیں ہوئے ہیں۔ ان سروسز اسپتال کے 3 کمپیوٹر آپریٹر سمیت یہ فہرست نان گزیٹڈ ملازمین کی اور طویل فہرست ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اس لاقانونیت سے صوبائی محکمہ سے سندھ کی انتظامیہ کی اپنی ساکھ خود ہر روز خراب سے خراب پر ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور اس کھیل کے خطرناک نتائج پر جلد آپ سے بات کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ کرپشن کرنے والے یہ ضرور یاد رکھیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔ قومی سلامتی کے ادارے